اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148۔ والی کلی اور واسطے ہر ایک کے، واسطے ہر کسی کے، وجہتن ایک سمت ہے، ہوا وہ مولیہا پھرنے والا ہے اس کی طرف۔ فاستبقوا الخیرات پس دوڑ لگاؤ نیکیوں میں، آگے بڑھ جاؤ نیکیوں میں۔ اینما تکونوا جہاں کہیں بھی ہو تم، یاتی لے آئے گا بکم تم کو اللہ تعالیٰ جمیعا سب کو، یاتی بکم اللہ جمیعا لے آئے گا تم کو اللہ تعالیٰ سب کو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی اوپر کلی ہر شیء چیز کے قدیر قادر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی سمت ہے، رخ ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کو مقرر کر دیا۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں اسی کی طرف منہ کریں۔ ہر ایک انسان کا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ دینی ہو۔ انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے، انٹرسٹ ہوتا ہے، اس کا مقصد حیات ہوتا ہے، وہ اسی کی طرف پلٹ پلٹ کے جاتا ہے۔ ہر ایک شخص کا زندگی میں کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے اور وہ اسی کو پانے کی جستجو میں لگا رہتا ہے۔ ایک مسلمان کا گول، ایک مسلمان کا ٹارگٹ نیکیوں میں دوڑ لگانا ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کا مقصد حیات دین ہی ہونا چاہیے۔ نیکیوں کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے کرنے کا شوق ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم کو اکٹھا کر کے لے آئے گا تاکہ حشر کر کے اعمال کا حساب کیا جا سکے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم اپنی زندگی کا کوئی بھی مقصد بنائیں، جیسا بھی بنائیں، یہ بات ذہن میں رکھ کے بنانا چاہیے کہ ہر حال میں ہم نے لوٹنا تو اللہ ہی کے پاس ہے، اکٹھے وہی ہونا ہے، جزا سزا وہی سے ملے گی۔ لہٰذا اپنا مقصد حیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بنانا چاہیے، اسی کو راضی کرنے کی کوششوں میں رہنا چاہیے، کیونکہ واپسی ہماری اسی کے پاس ہے۔ قبلے کا مقرر کرنا اس لیے بھی اہم ہے اور اسی کو فالو کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ مسلمانوں کا سینٹر قبلہ ہے اور یہ قبلہ مسلمانوں کو جمع کرنے کا ذریعہ ہے، لہٰذا قبلے کی پیروی اشد ضروری ہے۔